بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 اور 5۔ پچھلی آیات میں اس بات کا بیان چل رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر رشتہ داروں سے علیحدگی اختیار کی، براءت کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ جو رشتہ داری، جو تعلق اللہ سے تعلق میں رکاوٹ بنے، اس تعلق کو ختم کر دو۔ جو دوستی تمہیں اللہ سے دور کرے وہ دوستی ختم کر دینی چاہیے۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قرآن مجید میں ہے کہ نافرمان بروز محشر کہے گا کہ ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اپنا خلیل نہ بناتا۔ لیکن چونکہ یہ ایک اچھے خاصے مجاہدے والا کام ہے، اس میں آزمائشیں آتی ہیں، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ انبیاء کی عادت ہے، سنت ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں بھی سبق ہے۔ کوئی مرد اگر دین پہ چلنا شروع کر دے، کوئی عورت اگر پردہ کر لے، دین پہ چلنا شروع کرے اور گھر والوں کی طرف سے رکاوٹ ہو، تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اعلان براءت، دو نسخے بیان کیے۔ ایک اعلان براءت کہ ہم تمہاری ان باتوں سے بری ہیں، مایوس کر دیا جائے رشتہ داروں کو، چاہے والدین ہوں، سگے بھائی بہن ہوں، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، واضح لفظوں میں بتا دیا جائے کہ ہمارا تعلق کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہمیں کسی نافرمانی کا، گناہ کا کہا جائے، شریعت کہہ رہی ہے حرام ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کرو، تو ہماری طرف سے براءت کا اعلان۔ ناممکن، محال، مایوس ہو جائیں اس معاملے میں ہم سے۔ آپ کو کیا، ساری دنیا بھی اگر ناراض ہو جائے تو ہمیں اس ناراضی کی بالکل بھی پرواہ نہیں۔ یاد رکھیے، انسان جب قربانی دیتا ہے نا تبھی نوازا جاتا ہے، قربانی کے بغیر نہیں نوازا جاتا۔ تعریف اٹھا کے دیکھیں، جس کو بھی اللہ نے نوازا ہے اس نے کچھ قربانی دی ہے۔ قربانی دیے بغیر ایمان مقبول نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، فرمایا ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا ہے جو تم سے پہلے گزرے۔ اور فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ ان لوگوں کو ضرور جان کر رہے گا جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو اس ایمان کے دعوے میں جھوٹے ان کو بھی جان کر رہے گا۔ دیکھو، جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی مرد دعویٰ کرے یا عورت، ایمان کے دعوے کا مطلب ہم اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو برحق مانتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کو برحق مانتے ہیں۔ تو یہ کیسی جنت ہے جس کو ہم مانتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس جیسی مزیدار جنت اور اس کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ دنیا میں کسی بشر کے دل پہ اس کا خیال گزر سکتا ہے۔ آپ اگر دنیا کی لذیذ سے لذیذ چیز کا تصور کر لیں، دنیا میں بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں، آپ کو صدر زرداری بنا دیا گیا تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ 25 سال تک صدارت کی کرسی پہ رہیں گے، اپوزیشن نے ہتھیار بھی ڈال دیے، کوئی خطرہ بھی نہیں ہے کہ کرسی چھینی جائے، کتنے مزے اڑا لیں گے۔ جنت اس سے بھی زیادہ مزیدار۔ ہماری سوچ کی انتہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے صدر بن جانا، یہ تو ٹینشن ہے، ویسی مثال دے رہا ہوں کیونکہ لوگ اس کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں، ورنہ جتنی پریشانی اور ٹینشن میں یہ بیچارے ہوتے ہیں، اتنی پریشانی میں تو میرا خیال ہے فٹ پاتھ پہ سونے والے غریب مسکین لوگ بھی نہیں ہوتے۔ آپ تصور کر لیں
میرا ایک جگہ جنت پر بیان ہوا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ سادہ دیہاتی لوگ ہیں، بالکل ان پڑھ لوگ تھے، میں نے کہا ان کو میں کیسے جنت کی نعمتیں بتاؤں؟ تو میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی، اگر تمہیں کوئی یہ آفر کرے کہ تم روزانہ 8 گھنٹے کھڈا کھودا کرو، کتنا مشکل کام ہے، 8 گھنٹے، تمہیں مہینے کے بعد اتنے ہزار اتنے لاکھ روپے تنخواہ ملے گی، اس تنخواہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری بیماری کا علاج مفت، اور انتہائی خوبصورت عورتوں سے تمہاری شادی کرائی جائے گی، تمہیں رہنے کے لیے بہترین مقام پہ اسلام آباد میں یا کراچی میں ڈیفنس میں یا ملیر کینٹ میں ایسا بنگلہ دیا جائے گا کہ اس بنگلے کو دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، ایسا گھر کسی نے بنایا نہیں ہوگا، ضرورت کی تمام چیزیں، بڑے بنگلے میں کیا ہوتا ہے، سوئمنگ پول بھی ہوتا ہے اس میں نہانے کے لیے، اس میں کھیل کے لیے مختلف گیمز کے لیے بھی جگہ ہوتی ہیں، اسکواش کے لیے، ٹیبل ٹینس کے لیے، ایک آج کل جو تصوراتی بنگلے لوگوں کے دماغ میں آتے ہیں، غریب آدمی کے دماغ میں یہی ہوتا ہے، بڑے لوگوں کے اس قسم کے بنگلے ہوتے ہیں، اور پھر ایک پارک بھی ہوگا، بہترین باغ چمن ہوگا جس میں نہریں بہتی ہوں گی، یہ تمہیں 1 مہینے کے بعد یہ ساری چیزیں دے دی جائیں گی، اور تمہاری مزدوری مسلسل رہے گی، تمہارا کام یہ ہے۔ میں نے ان سے کہا بتاؤ بھائی تیار ہو جاؤ گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں تیار ہوتے اس کے لیے؟ میں نے کہا حالانکہ یہ نعمت چھن جانے والی ہے، 20-25 سال 15 سال کے بعد ختم، بلکہ اس مثال کو چھوڑیں، اس سے زیادہ واضح مثال، ابھی نوجوان سے داڑھی نہیں رکھی جاتی، بتا دو اگر کوئی فرشتہ آ کر کان میں کہہ دے کہ داڑھی رکھ لو، تنخواہ میں 1 لاکھ روپے کا اضافہ ہو جائے گا، 1 لاکھ روپے تنخواہ بڑھ جائے گی، آپ رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ پھر اگر بیوی بولے کہ آپ کی شکل اچھی نہیں لگتی، بولے باہر میں جاؤ تو مجھ سے طلاق لے لے، لیکن میں داڑھی نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ 1 لاکھ روپے جب آئیں گے ذہن میں تو فوراً دماغ میں خیالات آئیں گے کہ اس لاکھ کا میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، لاکھ بذات خود تو مقصود نہیں ہوئی، فوراً خیال آئے گا سب سے پہلے ایسا کروں گا 50,000 تو کھانے پینے پہ لگاؤں گا، 50 انویسٹ کروں گا، کمیٹی ڈال کے بہترین کروڑا لے لوں گا 18 لاکھ کی، یہیں سے مزے شروع ہو جائیں گے، کچھ دن تو صرف اس میں گھوموں گا گیس ڈال کے، پیٹرول ڈال، بلکہ گیس کی ضرورت نہیں، گیس تو غریب لوگ لگواتے ہیں، پیٹرول انجن پہ چلاؤں گا، اس کے بعد پھر بھی اتنا کھانے پینے کے بعد پھر بھی اتنا بچے گا، اتنا کچھ بچے گا کہ دوستوں میں میری ایک شان ہوگی، بہترین موبائل ہوں گے میرے پاس، بہت ہی بہترین خوبصورت سے خوبصورت لڑکی تلاش کر کے اس سے شادی کروں گا، بلکہ ٹھہر کے پہلے تو دوستیاں لگاؤں گا، اور جب بڑھاپے کا تھوڑا وقت قریب آیا کہ نہیں بھی اب گھر بار میں تو بہترین خوبصورت سے خوبصورت لڑکی تلاش کر کے اس سے شادی کروں گا، اور مزے ہوں گے، کوئی بیگم کی طرف سے کوئی ٹینشن ہوئی ہے لے بھائی تو 50,000 کیوں لگی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت تک 1 لاکھ کے 10 لاکھ ہو چکے ہوں گے تنخواہ۔ میرا خیال ہے بہت آسانی سے 5 ٹائم نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، عورت کے لیے پردہ، اگر عورت کو کوئی لڑکی کو یہ بتا دے کہ تم شرعی پردہ کر لو، تمہاری بہت ہی اونچے گھرانے میں شادی ہو جائے گی، ایسے گھرانے میں شادی ہوگی کہ تمہاری شوہر کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ہوگی، وہ تمہیں گاڑیوں میں گھمائے گا، کبھی میک ڈونلڈ کے برگر کھلائے گا، کبھی سی وی یو پہ گھمائے گا، اور تمہاری خدمت کے لیے خادم رکھے گا، تم سے کیا خدمت لے گا، عیش کرو گی، اپنی سہیلیوں میں فخر کرو گی کہ دیکھو میرے شوہر کی ایسی تنخواہ اور میں ایسے گاڑیوں میں گھومتی ہوں، لیکن شرط یہ کہ تم شرعی پردہ کر لو، چچزاد بھائی، پھوپھیزاد بھائی، اور شادی کے بعد دیوروں سے بھی پردہ کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کاہل سے کاہل عورت، کم ہمت سے کم ہمت عورت بھی ڈٹ جائے گی، اور چچزاد بھائی، پھوپھیزاد بھائی، دیور جیٹ، یہ تو دور کی بات، اپنے والدین کو بھی ناراض کر دیں گے، چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، دیکھیں نا کسی سے عشق ہوتا ہے، ابا اماں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، سب قربانیاں دے دیتا ہے انسان دنیا کی خاطر، دنیا کی خاطر آج رشتہ داری کو توڑنے والے بہت ملیں گے آپ کو، نوجوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، بچوں میں بھی ملیں گے آپ کو، دنیا کی نعمتوں کی خاطر، لذتوں کی خاطر اپنے والدین کی عزت کو داؤ پہ لگانے والے بھی آپ کو ملیں گے،
ایسے نوجوان ملیں گے جو بظاہر بڑے کم ہمت ہوا کرتے تھے، کہیں عشق معاشقہ ہو گیا دنیا کی عورت کے، اس کی یاد میں لٹک کے ہلاک ہو گئے، خودکشی کر لی، حالانکہ پتا تھا کہ اگر میری شادی یہاں ہو جاتی تو کتنے دن تک یہ عشق رہتا، کیا عورت بوڑھی نہیں ہو جاتی؟ دادا دادی کو کبھی عشق لڑاتے ہوئے دیکھا؟ وہ بڈھا ہو گیا، وہ بڈھی ہو گئی، عشق کافور، ختم۔ حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم اس موقع پہ ایک شعر پڑھتے ہیں، مجھے شعر تو یاد نہیں، پتہ نہیں کیا وہ ایک الفاظ کچھ تھوڑے تھوڑے یاد ہیں۔ ختم یہ زندگانی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی نانی ہوئی، ختم، بس وہ معاشقے ختم۔ جو معاشقہ اور محبت دنیا میں بتا رہی ہو کہ میں بے وفا ہوں، زندگی بھر ساتھ جینے مرنے کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، عاشق اور معشوق زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسمیں اٹھاتے ہیں، کیا رہتے ہیں؟ ایک مر جاتا ہے تو دوسرا تو ابھی زندہ ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ بھی قبر میں اسی کے ساتھ چلا جائے، بھئی میرا محبوب جا رہا ہے، میں اس کو قبر میں کیسے چھوڑ دوں، مجھے بھی ساتھ لے جائے۔ سب ختم کہانی۔ کچھ دن روتا ہے انسان بیٹھ کے اپنے پیاروں کو یاد کر کے، اس کے بعد وہ رونا دھونا بھی ختم۔ جس گھر میں ماتم ہو، جس گھر میں نوحے ہو رہے ہوں، اسی گھر میں شادی کے شادیانے اور خوشیوں کے ترانے بج رہے ہوتے ہیں، ناچ گانے کی محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس گھر سے کبھی جنازے اٹھے تھے اور اس گھر میں ایسے ماتم ہوا تھا۔ یہ دنیا ہے۔ کعب بن زہیر نے بڑی پیاری تعبیر کی ہے، لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل۔ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک ایسی دوستی ہے جس کے خون میں وعدہ خلافی، بے وفائی، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے خون میں شامل کر دی گئی۔ قارون کے ساتھ اس دنیا نے وفا نہیں کی۔ کتنی دنیا ملی قارون کو، اور قارون نے دنیا کے حصول کے لیے بڑی محنت کی تھی، مفت میں نہیں مل گئی، وراثت میں نہیں ملی اس کو۔ حضرت موسیٰ نے جب قارون سے کہا نا کہ تو اپنے مال کی زکات نکال، تو قارون نے یہ نہیں کہا یہ تو مجھے ابا کی طرف سے وراثت میں ملی ہے، مفت میں ملی ہے، ٹھیک ہے میں نکالوں گا، مفت کا مال ہے نکال دوں، یہ نہیں کیا۔ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے پاس جو ہنر ہے، ہنر ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، یہ میرے پاس ہنر ہے، تجربہ ہے، اس تجربے اور ہنر سے میں نے دولت کمائی ہے، اپنی محنت کی کمائی کسی غریب کو کیسے پکڑا دوں؟ اتنی محنت کے بعد اتنی دنیا حاصل کی، مگر اسی دنیا نے اس کے ساتھ بھی بے وفائی کی۔ جب اسے زمین میں دھسایا جا رہا تھا خدا کی طرف سے، اس کی دولت، اس کی حکومت اور اس کا روب اور اس کا جلال اور دبدبہ بزبان حال اپنی قسم پرسی لوگوں کے سامنے بتا رہا تھا۔ دیکھو اتنی بڑی دنیا کا دولت مند کروڑ پتی، جس کی خزانے کی چابیاں، خزانے نہیں، خزانے کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے، آج دیکھو کیسے چیخ رہا ہے، موسیٰ کو کھڑے ہو کر پکار رہا ہے، موسیٰ مجھے بچا، اے موسیٰ مجھے بچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں رحم کھایا اس کے اوپر، اس لیے کہ ایسے بدبخت لوگ رحم کھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہاں بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ اے موسیٰ تجھے اس نے پکارا، اگر اے موسیٰ مجھے پکارتا، اللہ فرماتے ہیں، تو میں اس کو بچا لیتا۔ یہ روایت موضوع بن پڑت ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ کی شان میں ایک نوع کی گستاخی بھی۔ پیغمبر بڑے رحم دل اور نرم دل ہوا کرتے ہیں، بد دعائیں نہیں کرتے۔ اگر پیغمبر اپنی قوم کے لیے بد دعا کر رہا ہے تو اس کا مطلب اگر اللہ کو پکارتے تو شاید اللہ بھی نہ سنتا۔ یقین نہ آئے تو دیکھیں، فرعون نے بھی غرق ہوتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا نا۔ فرعون نے غرق ہوتے ہوئے کیا کہا تھا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بنو اسرائیل کے رب اللہ پر ایمان لایا، تو اللہ پر ایمان لا رہا تھا، لیکن اور اس نے اللہ کو پکارا، لیکن اللہ نے کیا جواب میں فرمایا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو اب ایمان لا رہا ہے جب موت کے ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، آج تیری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی عادت ہے، جس میں قطعاً تبدیلی ہو نہیں سکتی کہ اس طرح موت کے منہ میں جانے کے بعد، آخرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ قبول نہیں کرتے۔ اس کو قرآن میں اللہ نے بہت واضح لفظوں میں بیان کیا ہے، لن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، فرمایا زبانی توبہ تو دور کی بات ہے، آج ہم گناہ کے بعد زبانی توبہ کر لیں قبول ہے، لیکن موت کے وقت اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ زبانی توبہ نہیں، اگر پوری دنیا کو سونے سے بھر دیا جائے، الفاظ دیکھیں قرآن کے، سونے سے بھر دیا جائے، اور یہ سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہے کوئی شخص کہ اللہ یہ سونا لے لے، غریبوں کو دے دے، مجھے اس عذاب سے بچا لے، اللہ فرماتے ہیں لن يقبل، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ قبول نہیں کیا جائے گا، لن يقبل، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے،
تو اس وقت دنیا نے قارون کا ساتھ نہیں دیا. تو میرے بھائی یہ موت کے وقت دنیا ساتھ نہیں دیتی. ابھی کچھ وقت پہلے اطلاع ملی کہ کوئی دہشت گرد مارا گیا لڑائی میں, پولیس مقابلے میں یا رینجر کی. اس کی تنظیم کے جو لوگ تھے اسے ہاسپٹل لے کر گئے زخمی حالت میں. وہ بڑا دہشت گردوں کا کوئی بہت بڑا تھا. مجھے زیادہ تفصیلات معلوم نہیں, بتانے والے ڈاکٹر نے مجھے اتنا ہی بتایا کیونکہ ڈاکٹر وہاں موجود تھا ہاسپٹل میں. اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس نے مجھے بتایا. کہہ رہے ہیں آ کے بہت بڑا دہشت گرد تھا وہ, اور سیاسی لحاظ سے کوئی بڑا آدمی ہوگا. تو جب زخمی حالت میں وہ تڑپ رہا تھا, گولی لگی اس کے, تو ان دہشت گردوں نے آ کے ڈاکٹر کو دھمکی دی, ڈاکٹروں کو, کہ اگر یہ مر گیا تو ہم آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے, کچھ بھی ہو جائے اس کو بچانا, یہ ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے. کہہ رہے ڈاکٹر, وہ بیچارے ڈاکٹر کو مجھے بتا رہا تھا نا, وہ بھی کافی ذہنی صدمہ ہو گیا تھا ان کو. یعنی یہ ہسپتالوں کے یہ حالات ہیں آج کل, دھمکیاں ڈاکٹروں کو بھی ملتی ہیں. وہ تو پریشان تھے کہ میں اسپتال چھوڑ کے بھاگ جاؤں. کہہ رہے وہاں جس ڈاکٹر کو یہ دھمکی دی اس نے 4-5 ڈاکٹر تعینات کر دیے اس مریض کے اوپر کہ بھائی اس کو بچاؤ کسی طریقے سے, جتنی آکسیجن چڑھا سکتے ہو, جہاں جہاں چھید ہیں, زخم ہیں, ان کو بھرو, ایلفی لگاؤ, بے شک میجک لگاؤ, کچھ بھی کرو, خون روکو اس کا کسی طریقے سے. یہ بچنا چاہیے ورنہ ہم نہیں بچیں گے. سارے اسباب اختیار کر لیے مگر وہ بچا نہیں. شاعر کہتے ہیں نا انشبت الموت اظفارہا, موت اپنے پنجے جب گاڑتی ہے نا, گاڑتی ہے تو موت کے پنجوں سے پھر دنیا کی کوئی طاقت کسی کو چھڑا نہیں سکتی. سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا. فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. فرمایا اگر تم بڑے طاقتور ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, تم ہم سے مستغنی ہو, تمہیں کوئی زندہ نہیں کر سکتا, ساری طاقت اور قوت تمہارے ہاتھوں میں ہے. فرمایا اپنے پیاروں کو جب اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھتے ہو اور قسم کرسی میں وہ دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, تمہاری طرف حسرت کی نگاہیں ڈال رہا ہوتا ہے, فرمایا اس کی روح جب جسم سے نکل رہی ہوتی ہے, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کی روح لوٹا کر دکھاؤ نا. بڑے بڑے ڈاکٹروں کو وکیل من راق, تم یہ کہہ رہے ہوتے ہو, ڈاکٹر تو جواب دے چکے ہیں, کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا, کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا جو دم درود روحانی علاج کے ذریعے اس کی زندگی کو بچا لے. اللہ فرماتے کوئی بچا نہیں سکتا. وہ دنیا کو بزبان حال بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کمزور تھا, کمزور ہوں اور کمزور ہی رہوں گا. مجھے دنیا نے اگر طاقتور سمجھا تو یہ دنیا کا دھوکہ تھا. مجھے اگر دنیا نے دنیا دار سمجھا کہ اس کے پاس بڑی دولت ہے, دنیا کو دھوکہ ہوا تھا. کوئی دولت والد نہیں ہے, صرف کھلونے ہیں جو اللہ نے کھیلنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے دے دی. جیسے باپ اپنے بچے کو کھلونے کھیلنے کے لیے دیتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے جب یہ کھیل کے دل بھر جائے گا میں اٹھا کے چھپا کے الماری میں رکھ دوں گا. بچہ کیسا فخر کرتا ہے ان گاڑیوں کو لے کے, کھلونوں کو لے کے, گلی کے بچوں کے سامنے شو مارتا ہے, دیکھو میرے پاس موٹر سائیکل, میرے پاس یہ بڑی گاڑی. میں جب چھوٹا تھا ہمارے ماموں شپ پہ ہوتے تھے, میں نے ان کو خط لکھا کہ میرے لیے ایک موٹر سائیکل لے کر آئے. مجھے موٹر سائیکل چلانے کا بڑا شوق, تو میں نے کہا شاید ویلیا لگاؤں گا. میں چھوٹا, بالکل 4-5 سال میری عمر تھی. تو خط والدہ نے کہا کہ کچھ لکھو منگوانا ہے, تو میں نے لکھ دیا ڈائریکٹ موٹر سائیکل. چھوڑا کوئی چاکلیٹ, کوئی ٹافی وافی نہیں, بڑی. ہم نے کہا مانگ رہے ہیں تو کوئی چیز مانگے. یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ موٹر سائیکل پہ میرے پاؤں زمین تک کہاں تک پہنچیں گے, لیکن بہرحال ہم نے منگوا دی. بولا موٹر سائیکل. ہمارے ماموں جب شپ سے آئے تو کچھ بھی نہیں ہاتھ میں, میں پریشان. انہوں نے کہا کہ میں لے آیا ہوں, شپ پہ رکھا ہوا ہے, کل پورٹ جاؤں گا تو لے آؤں گا. 1-2 دن میں اسی انتظار میں, رات کو بھی اسکوٹر خواب میں نظر آ رہے, اور میں نے کہا باہر کا اسکوٹر ہوگا بھی بڑا اونچا لمبا, تو اسکول جاؤں گا اسکوٹروں پہ بیٹھ کے شو مارتا ہوا. جب لے کر آئے ہیں تو وہ اتنا سا چابی سے چلنے والا. مجھے یاد ہے میں دیکھ کے میرا دل اتنا ڈوبا ہے, یہ کیا لیا ہے, یہ کیا لیا ہے, یہ تو کھلونا ہے, اس پہ تو نہ بیٹھ سکتے ہیں. تو میرے بھائی جیسے بچوں کو بہلانے کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں, مٹی کے کھلونے, مختلف کھلونے, اللہ نے انسان کی آزمائش کے لیے اور وقتی طور پر بہلانے کے لیے کھلونے دیے ہیں. عورت اپنے سونے پہ فخر نہ کرے, یہ مٹی ہے, کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں. عورتیں کتنا فخر, چوڑیاں سونے کی کھنکھناتی رہتی ہیں لوگوں کے سامنے سونے کی. وہ ایک آدمی کے بارے میں سنا, وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ تم نے اسے اپنی بیوی کو دیا کیا ہے. کہہ رہے میں نے اسے راڈو گھڑی دکھائی ہے. صحیح نا, راڈو گھڑی دکھائی ہے. کیسے دکھائی ہے؟ ایک دفعہ میرے دوست آیا, اس کے ہاتھ میں گھڑی تھی, میں نے کہا بھائی دکھا دو, مجھے جاننے والے ہیں. تو راڈو گھڑی دکھائی ہے, اس پہ فخر کر رہا ہے. تو وہ کہا یہ کون سے فخر کی بات ہے؟ اس نے کہا یہ غریب ہے, اس کے لیے یہی بڑی فخر کی بات ہے کہ اتنی مہنگی گھڑی ہے, اوریجنل گھڑی کسی کے ہاتھ میں دیکھ لے.
تو لوگوں کے فخر کرنے کے طریقے مختلف ہیں. امریکہ کا صدر اس پہ فخر کرتا ہے کہ جناب میں نے اتنے ملکوں پہ بڑے بڑے حملے کیے ہیں. وہ جہازوں پہ سوار ہونے، ہیلی کاپٹروں پہ سواری کو فخر نہیں کرتا، وہ ان کو کھلونے سمجھتے ہیں. اور غریب آدمی اگر یہاں سے ٹیکسی میں بیٹھ کے چلا جائے گا نا کبھی نازم آباد، کسی کو فخر کرے گا آج میں ٹیکسی میں آیا، اپنے خرچے پہ ٹیکسی لی اور نازم آباد چلا گیا. وہی چیز جو پہلے فخر کا سبب سمجھی جاتی تھی، جب دنیا میں رائج ہو گئی اب لوگ اس پہ فخر نہیں کرتے. جب یہ گاڑی نئی نئی ایجاد ہوئی نا تو اس کی سیٹ پہ بیٹھنا بڑا فخر سمجھا جاتا تھا. گدے اور گھوڑے والے پہ انسان فخر کرتا تھا کہ میں گدی پہ. گاڑیاں بھی ایسی پرانی یہ فوکسی گاڑی ہوتی تھی نا گول سی، 6 آدمی دھکے لگاتے اور چلتی بھی آرام آرام سے. اس پہ کوئی بیٹھا ہوا جا رہا ہوتا، لوگ جھک جھک کے سلام کرتے، بڑی عظمت والا آدمی ہے، دیکھو کہاں بیٹھا ہوا ہے. آج اس گاڑی پہ کوئی بیٹھ کے جائے تو شرمندگی سے کہیں جا ہی نہیں سکتا ہوتا. وہ اپنے کسی اور کو بٹھا دے گا، بولے گا بھائی پیسے لے لے تو چلا جا، میں رکشے میں آ جاؤں گا. وہی چیز ہے جہازوں پہ فخر. جب نوجوان دیکھتے ہیں نا پائلٹوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے، بڑے فخر کرتے ہیں یار کاش ہم جس کی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے. میں ترقی سے منع نہیں کرتا، نہ اسلام منع کرتا ہے ترقی سے، لیکن اس ترقی پہ فخر نہ کرو. یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھ گئے اور ہوائی جہاز. میں نے بھی جہازوں میں سفر کیا ہے، تو اس وقت ہماری عمر زیادہ نہیں تھی، ہم بڑا فخر کرتے ہیں ہم جہاز میں بیٹھے، گھر آگے ہیلی کاپٹر میں بیٹھے، گھر آگے بتاتے تھے. تو اب خیال ہوتا ہے کہ ایسی بیوقوفانہ باتیں ہیں. ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گئے، جہاز میں بیٹھ گئے تو کیا ہو گیا بھائی؟ جنگی جہاز تھا. عام جہازوں میں تو آج کل ہر آدمی بیٹھ جاتا ہے. تو جہازوں میں یہ نوجوان دیکھتا ہے نا پائلٹوں کو، اس کی بڑی تمنا ہوتی ہے میری ایسی کٹ ہو، ایسا ہیلمٹ ہو اور ایسے پائپ لگاؤ سامنے اور ایک وائرلیس میں بات کر رہا ہوں اور اتنے 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا میں اڑ رہا ہوں میں، اور دنیا مجھے دیکھ دیکھ کے جو ہے نا غش کھا کے گرے، کیا عظمت والا. تو میرے بھائی جب یہ جہاز طیارے عام ہو جائیں گے نا، لوگ اس پہ بھی کہیں گے کہ کمبخت جہاز میں بیٹھ کے آیا ہے. صحیح ہے نا؟ حالانکہ سیٹلائٹ سیارے کے ذریعے آ سکتا تھا، کمبخت جہاز میں بیٹھ کے آیا ہے، وہ بھی PIM. ایسا ہو جائے گا. دنیا کھلونا ہے، کچھ بھی نہیں. اور جہاز والوں کا بھی انجام دیکھ لیا کرو. آپ جہاز میں بیٹھ کے چاند پہ تو نہیں پہنچ سکتے نا. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے چاند پہ قدم رکھے راکٹ میں بیٹھ کے. آج ان کا انجام کیا ہوا؟ قبر میں وہ بھی پڑے ہوئے ہیں اور کیڑے ان کی لاشوں کو بھی اسی طرح کھا رہے ہیں جیسے ایک موشی کی لاش کو کھاتے ہیں. دنیا بتا رہی کہ تو ترقی کر کے چاند پہ پہنچ جا یا مریخ پہنچ جا، تیری لاش میں بھی اتنے ہی کیڑے لگاؤں گا جتنے کسی عام بیچارے سبزی والے کی یا کسی عام پہرے دار کی اس کی لاش پہ لگتے ہیں. سب انجام کے اعتبار سے سب برابر انجام کے اعتبار سے. تو اس لیے میرے بھائی کبھی بھی ان چیزوں پہ فخر حصول کی کوشش ضرور کریں. مسلمان طاقتور اللہ کو اچھا لگتا ہے، ترقی یافتہ مسلمان اللہ چاہتے ہیں کہ ہو، تاکہ میرے محبوب بندے دنیا میں آگے بڑھے. اس لیے ہمیں ترقی کا حکم ہے. پائلٹ بنے، آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن اپنی اوقات میں رہ کر اپنی اوقات نہ بھول جائے. 7ویں آسمان پہ بھی اگر ہوائی جہاز میں بیٹھ کے چلے جائیں نا تو اپنی اوقات یاد رہنی چاہیے کہ انجام میرا قبر کی مٹی ہے. لہذا اس پہ تکبر نہ کرے، فخر نہ کرے، غریب کو کمتر نہ سمجھے، بلکہ اس کو اپنے سے افضل سمجھے میرا حساب زیادہ ہے. آخرت میں غریب زیادہ جنت میں جائیں گے، یہ ذہن میں رکھیں. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے جنت میں دیکھا کہ زیادہ تر غریب اور مسکین ہیں. مالدار لوگ حساب و کتاب میں، مالداروں سے پوچھا جا رہا ہے اتنا پیسہ آیا کہاں سے تھا تمہارے پاس؟ اتنی مہنگائی میں 17 لاکھ کی کروڑا کہاں سے خریدی؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اتنی مہنگائی میں اتنا بڑا گھر کیسے بنا لیا؟ اتنی مہنگائی میں گیس اور بجلی کے بل بر وقت کیسے ادا ہو رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اتنی مہنگائی میں دیسی گھی کہاں سے کھانے کو مل رہا ہے؟ اتنے موٹے کیسے ہوتے چلے جا رہے ہو؟ ان تمام چیزوں کا حساب و کتاب دو. لوگ غربت میں ٹینشن سے بے ہوش ہو رہے ہیں، کوئی خودکشی کر رہا ہے، تمہارے پاس نہ کوئی غربت نہ کوئی ٹینشن اور جناب سب کچھ مل رہا ہے کھانے کو. یہ آیا کہاں سے؟ اگر حلال کمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن عام طور پہ پورا حلال نہیں ہوتا. اگر پورا حلال نہ بھی ہو، پورا حرام نہ بھی ہو، تو کچھ نہ کچھ حرام کی آمیزش ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ گاہکوں کو ٹھگا گیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ جھوٹ بولا ہوتا ہے. ان باتوں کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. تو میرے بھائی آخرت کی عزت اصل عزت ہے. آخرت میں غریب لوگ آگے ہوں گے، مالدار لوگ پیچھے ہوں گے. دنیا میں مالدار آگے ہوتا ہے، غریب پیچھے ہوتا ہے. اور آخرت میں عزت دار، یہ جو سورہ واقعہ بیان کی ہے، خافض رافعہ، اذا الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ
فرمایا جب وہ واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ فرماتے آؤ ہم تمہیں اس کی صفات بتاتے ہیں۔ خافضہ، اس کی ایک صفت ہے عزت داروں کو ذلیل کر دینا، دوسری صفت ہے رافعہ، ذلیل لوگوں کو عزت دار بنا دینا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت میں بہت سے عزت دار ذلیل اور رسوا ہو چکے ہوں گے، اور بہت سے لوگ جن کو ہم کمتر اور گھٹیا اور ذلیل سمجھا کرتے تھے ان کو بڑی عزت مل رہی ہوگی، لیکن وہ عزت ہوگی دائمی اور وہ ذلت ہوگی دائمی۔ اس لیے میرے بھائی کبھی بھی دنیا کی ان چیزوں پہ رالیں نہ ٹپکائیں۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے جو دنیا کی اس ترقی اور اس جاہ و جلال کو دیکھ کر یہ خواہش کرے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ خدا کی قسم اس سے زیادہ بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں، اس سے زیادہ بیوقوف دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے جو دوسرے کی کلائی میں سونے کی چوڑیاں اور گلے میں سونے کے ہار دے کے یہ تمنا کرتی ہے کاش میرے گلے میں بھی ایسے سونے کے زیور ہوتے اور میری کلائی میں بھی ایسے جو ہے نا سونے کے زیورات ہوتے۔ اس سے بڑی احمق اور بیوقوف دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آخرت میں یہ سونا اور یہ چاندی ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو اس غربت میں سونے اور چاندی کے بغیر تہجد کی توفیق مل رہی ہے، اگر آپ کو اس سونے اور چاندی کے بغیر 5 وقت نماز کی توفیق مل رہی ہے، اگر آپ کو اس سونے اور چاندی کے بغیر شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق مل رہی ہے، اگر آپ کو اس سونے اور چاندی کے بغیر اللہ کا نام لینے کی فلموں اور ڈراموں سے بےہودہ تصاویر سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق مل رہی ہے، تو خدا کی قسم یہ سونا اور چاندی تو دور کی بات، ایک لقمہ بھی اگر کھانے کو نہ ملے، بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ، خدا کی قسم پھر بھی کامیابی ہے۔ اور اگر دنیا کی قارون کی طرح سونا اور چاندی اکٹھا کر لیا مگر ان اعمال کی توفیق نہیں مل رہی، تو خدا کی قسم وہی انجام ہوگا جو قارون کا انجام ہوا، ویسا نہ ہوا اس کے قریب انجام ہو جائے گا، وہ بھی جہنم میں آپ بھی جہنم میں۔ میرے بھائی اسی وجہ سے عبداللہ، ایک صحابی میرے ذہن سے نام ان کا نکل گیا، شاید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دلوں میں نہیں، محمد ابن سیرین فرماتے ہیں، تابعین میں سے فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام دنیا کی چیزوں کے آنے پہ نہ خوش ہوتے تھے نہ چھوٹنے پہ غمزدہ ہوتے۔ بعض ایسے صحابہ تھے ان کے پاس بے تحاشا دولت تھی، بے تحاشا مال غنیمت آتے تھے، تجارتوں میں پیسہ لگایا بے تحاشا، لیکن اس کو اس پیسے پہ راحت نہیں ہوتی۔ جب دولت آتی تو خوشی محسوس، ہمارے کو دولت آ جائے ایک دم خوشی سے بے ہوش، 3 دن تک کھانا نہیں کھائے گا خوشی سے۔ تو فرماتے ہیں ان کو خوشی نہیں ہوتی تھی، اور اگر چھن جاتی غم نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی فکر نے، آخرت کی یاد نے ان کو دنیا کی نعمتوں سے غافل کر دیا۔ وہ جنت کی نعمتوں کے تصور جب کرتے تو انہیں دنیا کی یہ حور و رنگ اور دنیا کی رنگ رلیاں یہ پھیکی سی معلوم ہوتی کہ کیا ہے دنیا کی حور کے مقابلے میں اس دنیا کی عورت کی کیا اہمیت ہے۔ ایک نوجوانوں سے ایک بات میں کرتا ہوں، دیکھو اگر تم نے آج اپنی نظر کی حفاظت کر لی، صرف اور صرف آج نوجوان کے لیے سب سے بڑا چیلنج نظر کی حفاظت ہے، سب سے بڑا چیلنج، کیونکہ اتنی رنگ برنگی دنیا پہلے کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے، اتنی کبھی نہیں۔ آج عورتیں اپنے آپ کو دکھواتی ہیں، کوشش کر رہی ہے کہ مرد ہمیں دیکھیں۔ پہلے عورتوں میں حیا تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے جسم پہ کسی کی نظر پڑے، اس لیے بدنظری کرنا بڑا مشکل۔ آج عورت چاہتی ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں، وہ ٹی وی کی اسکرینوں پہ آئے گی اور مختلف گھما کے باتیں کرے گی، مختلف طریقوں سے باتیں کرے گی، مردوں کا دل لبھانے کے لیے، اس کو چینل چلانے کے لیے ہنسنے کے پیسے دیے جاتے ہیں، اس کو ایسی باتیں جس سے مردوں کے دل پگھلیں، ایسی باتوں کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ ایسے دور میں مرد اپنے نگاہ کی حفاظت کرے گا تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا اس کا جنت کا حوروں کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تھوڑے دن کے لیے میرے لیے صبر کر لے، میرے لیے تھوڑی سی۔ دیکھو میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس سے آپ کو جنت کی حور کا پتہ چلے گا۔ خواتین یہاں پریشان ہوتی ہیں کہ ہم اگر نظر کی حفاظت کریں اور ہم بےہودہ ڈراموں فلموں سے بچیں تو ہمیں کیا ملے گا، ہمیں وہی پرانا والا وہی دنیا میں وقت گزار کے آئے، تو وہ پریشان نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ جو آپ کا پرانا والا شوہر ہے اگر یہ جنت میں گیا تو اللہ اس کو بڑا حسن و جمال عطا فرمائے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے، محقق علماء نے، کہ اگر یہ جنت میں نہ گیا تو جیسے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے حوریں ہیں، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی مرد حور ہیں۔ حور صرف عورت کو نہیں کہتے، مرد جو حسین ہے اس کو بھی حور کہتے ہیں، حور جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی مٹی سے ایسا مرد پیدا کریں گے جو جنتی ہوگا، انتہائی حسین اور جمیل، اس کی شادی کرائیں گے اللہ جنتی عورت سے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ حوریں ہوں گی اور عورت کے لیے صرف ایک شوہر ہوگا۔ اس کی وجوہات ہیں، وجہ اس کی بہت بڑی وجہ جو علماء نے بیان کی، عورت کو ایک سے زائد مردوں کے نکاح میں دے دینا، اس میں عورت کی توہین اور ذلت ہے۔ عورت کی عزت اسی میں کہ اس کا ایک شوہر ہو،
دنیا میں کوئی عزت دار عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے 2 شوہر ہو، غیرت سے مر جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ غیرت ہو تو یہ بات آسانی سمجھ میں آئے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ مرد کے لیے ہو سکتی ہے، عورت کے لیے نہیں ہو سکتی، وہ صرف ایک شوہر سے دل لگائے، اور کیونکہ عورت پر شوہر حاکم بھی ہوتا ہے، تو حاکم ایک ہی اچھا ہوتا ہے۔ آپ کے 10 صدر ہو جائیں ملک میں، ملک کا بیڑا غرق نہیں ہو جائے گا۔ جنت کا مرد جب اپنی بیوی سے کسی خدمت کا کہے گا، اور وہاں بھی مرد خدمت کروائیں گے اپنی بیگمات سے، اور بیگمات کریں گی، لیکن ایسی خدمت نہیں ہوگی جھاڑو پوچھے والی، وہاں ایسی خدمت ہوگی جس میں عورت کی توہین نہ ہو، اور عورت کے لیے وہ خدمت آسان ہو۔ مرد وہاں کیونکہ بیوی ہوگی، بیوی تو خدمت ہی کے لیے ہوتی ہے، لیکن ایسی خدمت نہیں جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ مرد آرڈر کرے گا بیگم کو، اور بیگم آرڈر کرے گی دوسری بیویوں کو جو حوریں ہوں گی، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جنت کی عورت جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یہ جو جنت کی عورتیں ہیں، جو دنیا کی عورتیں جنت میں جائیں گی، جنت کی عورتیں تو اللہ نے مشک و عنبر سے بنا دی اور اتنی حسین بنا دی، تو کیا یہ دنیا کی عورتیں اسی ڈیزائن کے ساتھ جائیں گی؟ یہی چکن پاکس اور مختلف قسم کے کھڈے سب کی بات نہیں کر رہا، جو خواتین یہاں نہیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، صحیح ہے نا؟ اتنے ایسا حال اور معلوم نہیں کیا کیا غلاظتیں ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اس کو حسن اور جمال جنت کی حوروں سے زیادہ ہے، اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اس کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا جائے۔ یہ آرڈر چلائے گی اپنی سوکنوں پہ، ویسے تو سوکن ایک دوسرے کے مقابل ہوتی ہے نا، سوکن کبھی اپنی سوکن سے دب کے نہیں رہتی، لیکن جنت کی حوریں ایک ایسی سوکن ہوں گی جو دنیا کی عورت سے دب کر رہیں گی، اس سے ڈر کے رہیں گی، دیکھ کے چلو بھائی صحیح ہے نا، ایسا کام نہ کرو جس سے یہ پیرانی صاحبہ ناراض ہو جائیں۔ تو یہ سارا ایسا، تو امی عائشہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی کہ ایسا کیوں ہوگا کہ جن کو مشک و عنبر کی مٹی سے بنایا گیا ان کا حسن دنیا کی عورت سے کم؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی عورتوں نے دنیا میں روزے رکھے ہیں، جنت کی حوروں نے روزے نہیں رکھے۔ انہوں نے رات کو اٹھ کے اللہ اللہ کیا ہے، تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں، اور جنت کی عورتوں نے تہجد کی نمازیں نہیں پڑھی۔ ان دنیا کی عورتوں نے اللہ کا نام لیا ایک ایسے وقت میں جب اللہ کا نام لینا مشکل تھا، مصلوں پہ بیٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگی ہے جنت کی۔ جنت کی حور کو تو غریبی میں جنت ملی ہے، مفت میں جنت ملی ہے، تو جو قربانی دے کے جنت میں جا رہا ہو اور جس کو مفت میں جنت ملے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکمت بیان کی۔ تو اس لیے اللہ نے یہ نعمت عورتوں کے لیے اور مرد کے لیے جنت کی حوروں کی ایسی نعمت رکھی۔ اگر آج کچھ صبر کر لو، میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، تھوڑا سا صبر کر لو آج، تھوڑا سا۔ اگر نہیں کیا تو یاد رکھو پھر موت کے وقت توبہ قبول ہو۔ مرتے وقت ہر آدمی کہتا ہے کہ اللہ میں نے توبہ کر لی۔ ظاہر ہے قبر میں جا کے کیا دیکھے گا، وہاں نہ کوئی چینل، نہ موبائل، نہ کوئی گرل فرینڈ، کچھ بھی نہیں، اب کیا فائدہ توبہ کا؟ تو موت سے پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا اور سچا واقعہ ہے۔ ایک عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور جہاد میں ایک شان فرماتے ہیں کہ تابعی کا نام بھول گیا، تابعی تھے جلیل القدر، واقعات گزرتے ہیں نا کتابوں سے اور نام پھر ذہن میں نہیں رہتے۔ انہوں نے واقعہ سنایا، کہتے ہیں میں رومیوں سے لڑائی ہو رہی تھی ہماری، تو یہ انگریز جو ہے نا یہ رومی ہی ہیں، انہی کے باپ دادا، ان سے ہمیشہ سے مسلمانوں کی لڑائی ہوتی آ رہی ہے، آج تک ہو رہی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت تک یہ انگریز دنیا میں موجود رہیں گے۔ ایک روایت ہے تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، کہ قیامت قائم ہوگی اور رومی اس وقت بھی دنیا میں زیادہ ہوں گے۔ اس وقت صحابہ کرام کی رومیوں سے لڑائی ہو رہی تھی، شکست ہوتی، پھر یہ اٹھ کھڑے ہوتے، پھر لڑائی ہوتی۔ ایسا ان کا ایسے جڑ سے خاتمہ نہیں کیا گیا جیسے اہل فارس کا خاتمہ کر دیا گیا، کیسر و کسرا کا جیسے خاتمہ ہوا نا، ایسے ان کا نہیں ہو سکا۔ اگر ہو جاتا کتنے سکون میں ہوتے آج ہم، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن نہیں ہوا۔ تو صحابہ کرام جب ان کے خلاف لڑ رہے تھے، پھر یہ دوبارہ کھڑے ہو جاتے، پھر لڑائی ہوتی۔ تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر حدیث سنائی کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ رومی قیامت تک باقی رہیں گے۔ تو فرماتے مجھے غصہ آیا کہ ہمارے دشمنوں کے بارے میں تم یہ بشارت دے رہے ہو کہ یہ قیامت تک رہیں گے، یہ تو ان کی ایک لحاظ سے حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ میں یہ بات نہ کہتا اگر میں نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی نہ ہوتی، میں نے سنی اس لیے کہتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں پھر مجھے خیال ہوا کہ اگر اللہ کے نبی نے ایسی بات کہی ہے تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ ان میں کوئی ایسی خوبی ہوگی جس کی وجہ سے ہم ان کا جڑ سے خاتمہ نہیں کر سکیں گے، کوئی وجہ ہوگی، بڑی بڑی ان سے طاقتور قوموں کو ہم نے الٹ دیا۔ فرماتے میں جاسوس بن کے ان میں گیا اور میں نے ان کے احوال کا جائزہ لیا، تو یہ بات سامنے آئی کہ انہیں جب بھی شکست ہوتی ہے
اگلی لڑائی اس وقت تک نہیں لڑتے جب تک شکست کے اسباب کے غور کر کے اس سبب کو دور نہ کریں. جیسی شکست ہوئی ان کے سارے ماہرین بیٹھ جاتے ہیں ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے. بھئی ہمیں شکست ہوئی کیوں ہے, ہمارا جو ویک پوائنٹ ہے وہ کیا ہے. جب تک اس ویک پوائنٹ کو دور نہ کر دیا جائے اور اس غلطی کو یہ عزم کرتے ہیں کہ دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا. آج ہم دیکھو ہمارے نیک پرہیزگار لوگ بھی, دیندار بھی, جو غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے وہی کرتے رہتے ہیں, اسپاٹ پر وہی کرتے رہتے, پھر وہی کام, پھر وہی غلطی. دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے, کس وجہ سے نقصان ہوا, دیکھ لیں گے دکان پہ تالا لگانا بھول گیا تھا, چوری ہو گئی, اگلے دن پھر بھول گیا. بس دیکھ لیں گے کہ بھئی ٹھنڈا پانی پیا تھا, بیمار ہو گیا تھا, پھر دیکھ رہے ہیں ٹماٹر کھانے سے گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, پتھری بن رہی ہے, جہاں گردوں میں درد ٹھیک ہوا فوراً ٹماٹروں کی چٹنیاں شروع. ایک یہ تو میں مثال دے رہا ہوں چھوٹی موٹی, بڑے بڑے کام بھی ایسے. ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں, امریکہ سے دوستی کا ہمیشہ نقصان ہوا ہے, پھر وہی دوستی, پھر اسی پر اعتماد, بیڑا غرق کر دیا, پھر وہی غلطی, دہراتے چلے جائیں گے. تو فرمائے کہ رومیوں میں نے ایک بات دیکھی کہ ان سے غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہراتے, جو بھی غلطی کی وجہ ہو. پہلے وہ غلطی کا سبب دور ہوگا, اس کے بعد اگلی لڑائی لڑتے ہیں. سوچتے رہتے ہیں, پلاننگ بناتے رہتے ہیں. یہ سوچ کے تو انگریز یہاں تک پہنچا ہے. 20-20 سال بعد کی سوچتا ہے, 20-20 سال, 100 سال, 20-20 تو کم کہہ رہا ہوں میں. ایک مضمون آیا امریکیوں کے بارے میں, ایک صحافی کا میں نے مضمون پڑھا, اس نے لکھا کہ امریکہ میں اتنی آبادی اور اتنی بڑی بڑی گاڑیاں لوگوں کے پاس ہیں, ٹریفک کا اتنا رش ہے, مگر ٹریفک جیم نہیں ہوتا وہاں. دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ٹریفک کا مسئلہ نہیں ہے, یعنی جیم ہونے کا مسئلہ نہیں, حالانکہ بے پناہ رش ہوتا ہے سڑکوں پہ. اس کی وجہ پہ جب غور کیا گیا تو پتا چلا 50-60 سال پہلے امریکی ماہرین نے اس پر غور کیا کہ اگلے 50 سالوں میں ہمارے لیے کون کون سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. ان میں ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ گاڑیوں کی جو صنعت سازی ہے نا, اس کو فروغ ملے گا اور لوگ دھڑا دھڑ گاڑیاں سڑکوں پہ لائیں گے. 50 سال کے بعد ٹریفک کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, حالانکہ اس وقت اتنی گاڑیاں نہیں تھیں. ایک آپ کوئی روڈ پہ وہ بھی کچے مٹی کے جو ہے نا اس پہ لوگ جا رہے ہوتے. 50 سال پہلے انہوں نے غور کیا, نتیجے سامنے آیا کہ ہمیں سڑکیں بڑی بڑی بنانی چاہیے اور ہر مین شاہراہ پر پارکنگ کا معقول انتظام ہونا چاہیے. اس وقت پارکنگ کے لیے جگہ بنائی جا رہی تھی جب روڈ پہ گاڑی نہیں تھی. جیسے نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے نا, نہ سمندر, نہ کوئی طوفان کا خطرہ, نہ بارش, تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ بارش ہو نہیں رہی ہے, بادل ہے نہیں اور آپ کشتی بنا رہے ہیں. نوح علیہ السلام کو پتا تھا کہ مستقبل میں بارش ہونے والی ہے. امریکہ 50 سال بعد کی سوچتا ہے کہ 50 سال بعد ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہوگا, ابھی سے اتنے پل بنا دو, ابھی سے اتنی چوڑی سڑکیں بناؤ اور ابھی سے پارکنگ کی اتنی جگہ بنا دو کہ ٹریفک کا مستقبل مسئلہ نہ ہو. لہٰذا آج نہیں ہوتی. تو میں وہ واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ فرماتے کہ رومیوں کے خلاف لڑائی میں تھے, قلعہ بہت سخت تھا, وہ فتح نہیں ہو رہا تھا صحابہ کے نام سے. تابعین بھی تھے, تبع تابعین بھی تھے اس میں, بلکہ میرا خیال ہے صحابہ نہیں تھے اس لڑائی میں. بات کا واقعہ ہی ہے, عبداللہ بن مبارک کے دور تو بہت بات کا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے جب لڑائی کا میدان, اس میں شہادتیں بہت ہو رہی تھی. کہتے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ دن بھر مجاہدین کی خدمت کرتا ہے اور پوری رات کھڑے ہو کر تہجد میں عبادت کرتا ہے. نیک پرہیزگار نوجوان. دیکھو یہی عبادت کیا کام ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں فارغ کر دیا. ہم اور آپ اگر نکلے, ہم کہیں اب یہی بہت ہے, گھر قربان کر دیا, اب روزے اور نماز کی کیا ضرورت ہے, فرض پڑھ لو. دن میں روزے رکھتے تھے وہ نوجوان اور رات میں تہجد کی نماز. کہہ رہے مجھے اس نوجوان پہ بڑا ترس بھی آتا تھا کہ اتنا اپنے آپ کو تھکاتا ہے, دن میں لڑائی بھی ہوتی ہے, روزہ رکھ کے لڑائی اور ساتھیوں کی خدمت. کہہ رہے اتفاق سے ایک دن میرے ساتھ اس کے پہرے کا نمبر آ گیا. رات کو ہم دونوں جاگ کے پہرا دینا تھا. کہہ رہے میں نے دیکھا اس زمانے میں پہرا تلواروں سے ہوتا تھا اور تلواروں سے ہی خطرہ ہوتا تھا, لہذا پہرے میں یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ ہمتن جو ہے نا وہ کھڑے رہیں. نماز روزے میں بھی انسان مشغول ہو سکتا تھا. کہتے میں نے دیکھا کہ میں کھڑا ہوں اور وہ تہجد کی نماز پڑھنے لگا. کافی لمبی رکعتیں وہ پڑھتا تھا, تو مجھے اس پہ ترس آیا. میں نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو تم جو ہے اپنے آپ کو اتنا تھکا رہے ہو, کل دن میں لڑائی بھی ہے, تم آرام کیوں نہیں کر لیتے. کہتے ہیں وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں ہر وقت شہادت کی تلاش میں رہتا ہوں اور مجھے کچھ پتا نہیں کس وقت میری موت کا پروانہ آ جائے, لہذا بہت تھوڑی میں سمجھتا ہوں زندگی میری بچی ہے, میں یہ زندگی آخرت کی تیاری میں لگانا چاہتا ہوں, جتنا ٹائم ہے اس میں لگا دوں. کہتے ہیں میں اس کی بات سن کے رو پڑا. پھر میں نے اسے نصیحت کی کہ ٹھیک ہے لیکن کچھ دیر تم سو جاؤ, میں تمہاری جگہ کھڑے ہو کر پہرا دے گا. میں نے جب زیادہ نصیحت کی تو قریب میں خیمہ تھا, وہ اس خیمے میں چلا گیا اور سو گیا. کہہ رہے اللہ کی قدرت, مجھے خیمے کے اندر سے آوازیں آئیں, حالانکہ اس میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. میں گیا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ نوجوان سوتے سوتے
ہنس رہا ہے، اور ہنستے ہوئے نہیں، سوتے سوتے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اب واپس نہیں جاؤں گا، میں اب واپس نہیں جاؤں گا. یہ الفاظ اپنی زبان سے کہتے ہیں. اور کہہ رہے پھر وہ نوجوان اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو ایسا لگتا جیسے اس کے ہاتھ کو کسی نے جھٹک دیا ہے، واپس پیچھے لے آتا اور پھر ہنسنے لگا زور زور سے، اور پھر کہنے لگا نہیں میں آج رات ادھر آج کی رات میں واپس نہیں جاؤں گا. کہہ رہے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی. جیسے ہی آنکھ کھلی ہے تو میں نے دیکھا کہ اس کے خوف کے آثار، سانس اس کا پھول رہا ہے اور پسینے میں شرابوں اور خوف کی حالت. یہ حیران کہ میں یہاں کہاں، یعنی ادھر کہاں ہوں. کہہ رہے میں نے اس کے خوف دور کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں اس کو اپنے سینے سے لگایا. جب کافی دیر کے بعد اس کو سکون اور اطمینان ملا ہے تو میں نے پھر اس سے پوچھا ہوا کیا ہے. اس نے کہا جب میں سویا ہوں تو مجھے 2 فرشتے آئے خواب میں، بہت خوبصورت شکل میں، بہترین لباس میں. انہوں نے مجھے کہا کہ چلو اس نوجوان کو ہم جنت کی سیر کراتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ خدا نے اس نوجوان کے لیے کون کون سی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، خدا نے اس کے لیے کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے، ہم اس کو دکھاتے ہیں. کہہ رہے وہ نوجوان خوبصورت شکلوں میں اور بہترین لباس میں مجھے جنت کی سیر کرانے لگے اور بتانے لگے یہ سب کچھ تمہارے لیے. کہہ رہے میں نے شراب کی نہریں دیکھی، میں نے شہد کی نہریں دیکھی، پانی کی نہریں دیکھی، اور وہ سب کچھ جو قرآن میں اللہ نے اہل جنت کے لیے بیان کیا. کہہ رہے میں آگے گیا تو مجھے بہت ہی خوبصورت عورتیں نظر آئیں، اتنی خوبصورت کہ میں نے زندگی میں ان سے پہلے اتنا حسن و جمال کبھی نہیں دیکھا. ان عورتوں کے ساتھ ان کی باندیاں بھی تھیں، لونڈیاں بھی تھیں، وہ بھی بڑی خوبصورت جوان خوبصورت لڑکیاں. کہتے میں جب وہاں قریب سے گزرا تو سب مجھے مرحبا مرحبا، خوش آمدید کہنے لگی. کہتے وہ فرشتہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کے آگے لے جانے لگا، نہیں ادھر نہیں ٹھہرو، آگے چلو. کہہ رہے میں آگے جا رہا ہوں تو میں نے آگے دیکھا ایک بہترین تخت ہے سونے اور چاندی سے مزین. اس تخت پہ ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت حور بیٹھی ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت. اس پہ ایسے جوڑے اور اتنا حسن و جمال کہ ایسا حسن و جمال میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. کہتے مجھے دیکھ کے کہنے لگی کہ تم نے جو ہے نا، تم نے انتظار کرانے میں بڑی دیر کر دی، کب سے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آنے میں تم نے بہت دیر کر دی، مرحبا مرحبا، تمہیں مبارک ہو، خوش آمدید. کہتے میں نے پوچھا اس فرشتے سے بھائی یہ کون ہے؟ تو فرشتے نے کہا یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہاری بیوی. کہتے میرا دل ایسا اس کی طرف مائل ہوا اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے اور اس کے تخت کو دیکھ کے. کہہ رہے میں اس کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھا، میں نے ہاتھ بڑھایا اس کو پکڑنے کے لیے تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، پیچھے کر دیا اس نے ہاتھ اور کہا کہ نہیں ابھی نہیں تم آ سکتے، ابھی نہیں، ابھی تم نے دنیا میں واپس جانا ہے. وہ نوجوان کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں دنیا میں اب واپس نہیں جاؤں گا، دنیا میں واپس نہیں جاؤں گا. اس نے کہا نہیں. کہہ رہے پھر میں قریب جانے لگا، پھر اس نے الفاظ کہ نہیں ابھی تم نے دنیا میں واپس جانا ہے. اور یہ روزے سے بھی تھے. کہہ رہے میں نے کہا نہیں میں روزہ تمہارے ساتھ افطار کروں گا. میں روزہ نہیں، روزے سے نہیں تھے یہ، چونکہ روزے رکھا کرتے تھے، ممکن ان کو خواب میں ایسا تخیل ہوا ہو کہ روزہ افطار کرنا ہے. تو اس حور نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو تم ابھی دنیا میں واپس جاؤ گے، یہ خدا کی طرف سے حتمی فیصلہ ہے، حتما مقضیہ، یقینی فیصلہ ہے. تم دنیا میں واپس جاؤ گے اور پھر تم سارا دن اللہ کی راہ میں لڑو گے، کل کا سارا دن. اس کے بعد شام کو روزہ اپنے پاس گھر پہ افطار کرو گے. اس کے بعد اگلے دن بھی تم اللہ کی راہ میں لڑو گے اور اس لڑائی کے بعد تمہارا روزہ جو شام کو روزہ افطار ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا. کہہ رہے اس نوجوان نے جب یہ خواب مجھے سنایا ہے، اس کے بعد یہ نوجوان اس نے غسل کیا اور بہترین خوشبو استعمال کی اور اگلے دن روزہ بھی رکھا اور کفن پہن کے میدان جنگ میں کود گئی. کفن پہن کے کہ مجھے شہادت چاہیے. وہ دیکھ لیا نا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں اللہ مومن کا خواب سچا کر، جو نیک لوگ ہوں گے ان کو خوابوں میں بشارتیں دیں گے، خوابوں میں، کیونکہ نبوت تو دور ہو چکی، خوابوں میں بشارتیں ملیں گی بشرطے کہ نیک ہو. آج الٹے سیدھے اعمال ہوتے ہیں، فلم دیکھ کے سوئے خواب میں جنت آ رہی ہے. یہ بشارت نہیں، یہ دماغ خراب ہونے کی علامت ہے. گناہوں سے بچنے والی عورت اور گناہوں سے بچنے والا مرد، اس کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ نوجوان بڑی بہادری سے لڑا اور میں نے دیکھا کہ شہادت کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں اس نے گھسنے کی کوشش نہ کی. کہہ رہے مگر اس کو شہادت نہیں ملی اور رات شام کو اس نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روزہ افطار. کہہ رہے میرے سوا اس کے حالات کو کوئی نہیں جانتا، اس کا خواب صرف میں جانتا تھا. کہہ رہے اگلے دن جب لڑائی کا میدان گرم ہوا ہے
پھر یہ بڑی بہادری سے لڑا، لڑتے لڑتے شہادت کی کوشش کی مگر اس کو نہیں ملی۔ کہہ رہے یہاں تک کہ جب افطار کے لیے آیا ہمارے پاس اور کھڑا ہو گیا کہ اب افطاری کے وقت ہونے والا ہے، کہہ رہے ایک نامعلوم مقام سے تیر آ کے لگا اور یہ زمین پہ گر گیا۔ کہہ رہے میں سمجھ گیا کہ اس کا وقت آ چکا ہے، حالانکہ ابھی موت یقینی نہیں تھی، تیر لگا تھا۔ کہہ رہے لیکن میں چیخا زور سے، میں نے کہا ابشر ابشر ابشر، تجھے خوشخبری ہو، تجھے مبارک ہو کہ آج کا روزہ تو اپنی بیوی کے ساتھ افطار کرے گا، جنت کی حور کے ساتھ افطار کرے گا۔ کہہ رہے وہ نوجوان بھی زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں ہاں الحمدللہ الذی صدقنا ما وعدنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ کہتے اس کے بعد اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ کہہ رہے جیسی اس کی روح نکلی ہے میں اتنی زور سے چیخا، اتنی زور سے میں چیخا، کیا کہا سارے مجاہدین کو میں نے بلایا اور میں نے کہا لمثل ھذا فلیعمل العاملون، قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اے لوگوں کسی نے عمل کرنا ہو اس جیسے اعمال اختیار کرو، اس جیسے۔ کیسا طاقتور ایمان اور کیسا مجاہدہ، اپنے آپ کو اللہ کی دین کی خدمت کے لیے وقف کیا، جان اللہ کے حوالے کی، دن میں روزہ اور رات میں تہجد۔ میں نے کہا لوگوں کس کن کاموں میں لگے ہو، آؤ اس جیسے لوگوں والے اعمال اختیار کرو۔ کہہ رہے میری چیخ کو سن کے لوگ دوڑے دوڑے آئے، بھئی کیا ہوا؟ میں نے پورا خواب سنایا ان کو۔ دیکھو مجھے پتا تھا کہ آج کی رات اس کی خواب اللہ نے سچا کر کے دکھایا۔ کہہ رہے جب میں نے لوگوں میں مجاہدین کو یہ واقعہ سنایا سب رونے لگے اور زور زور سے نعرہ تکبیر کی آوازیں پورے میدان میں گرم ہونے لگی۔ کہتے ہیں اس کے بعد ساری رات مجاہدین اسی نوجوان کا قصہ نقل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو جہاد کی ترغیب دیتے رہے، شہادت کے فضائل سناتے رہے۔ کہہ رہے وہ قلعہ جو ہم سے فتح نہیں ہو رہا تھا، اگلے دن ہر نوجوان نے شہادت کی تلاش میں اور طلب میں ایسا وار کیا ہے، اتنی مضبوطی سے لڑے ہیں، کئی دن سے جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اللہ نے وہ قلعہ اس دن مسلمانوں کے ہاتھوں فتح فرمایا۔ دیکھو میرے بھائی، یہ میں نے خود ایک مجاہد کی ویڈیو دیکھی، خود جس کو موت کے وقت مسکراتا ہوا دیکھا میں نے، موت کے وقت ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ ہمارے ایک رشتے دار کو میں نے دکھائی تو کہنے لگے خدا کی قسم یہ دیکھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اب میرا ایمان مقبول ہوگا، اللہ کہے گا کہ تو نے تو دیکھ لیا، ہمیں تو ایمان بالغیب کا حکم ہے۔ یہ موت کے وقت مسکراتے ہوئے دنیا سے جانا، یہ تو گویا اللہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں اس کو کیسی نعمتیں دے رہا ہوں۔ کہہ رہے مجھے تو ڈر ہے کہ پتہ نہیں اللہ قیامت کے دن میرا ایمان قبول کرے یا نہ کرے۔ اللہ کہے میں نے تجھے شہداء ہنستے ہوئے دکھائے ہیں، تو کس جنت اور جہنم کی باتیں کرتا ہے، تو نے تو جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ تو میرے بھائی ہمارے لیے ان مشاہدات سے بڑھ کر تو اللہ رسول کی بات ہے، ان خوابوں سے بڑھ کر قرآن ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جب اللہ ہمیں بشارتیں سنا رہے ہیں، بشارتیں دے رہے ہیں کہ آ جاؤ میری طرف، ففروا الی اللہ، چھوڑو ان دنیا کی نافرمانی اور گناہوں کی نحوست کو۔ انٹرنیٹ پہ بےہودہ اور یہ آج مرد بھی دیکھ رہے ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے بس بےہودگی اسکرین پہ بےہودگی نظر آنی چاہیے، بغیر کپڑوں کے عورت نظر آنی چاہیے، اس کے بغیر ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ میرے بھائی ایک وقت آئے گا کہ نگاہوں میں دیکھنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، بڑھاپا آئے گا، گھر والے پریشان ہوں گے کہ کھانستے کھانستے یہ بوڑھا مرتا کیوں نہیں ہے، جاتا کیوں نہیں قبر کے اندر۔ یہ وقت آنے والا ہے، پھر دیکھو کون حسینائیں آپ کے پاس آتی ہیں، کون کس کو لفٹ کراتا ہے، کس کو گھاس ڈالتا ہے۔ یہ وقت عورت پہ بھی آئے گا، مرد پہ بھی آئے گا، لیکن جب اللہ نعمت چھینے گا تو پھر اس کے متبادل اجر نہیں ملے گا۔ ابھی طاقت ہے، قوت ہے گناہ کرنے کی، اپنی مرضی سے چھوڑ دو، اپنی مرضی سے اللہ کی جنت پہ یقین رکھے، ایمان رکھے، اپنی مرضی سے چھوڑ دو تو اللہ نوازے گا، اللہ بہت دے گا۔ اور جب اللہ نے چھینا پھر کچھ نہیں ملتا۔ فرعون سے کہا اپنی مرضی سے چھوڑ دو حکومت، نہیں مانا، پھر اللہ نے چھین لی۔ پھر ایک بزرگ کا واقعہ نا، وہ رو رہے تھے بازار میں بیٹھے ہوئے، پھر دیکھا کچھ دن کے بعد قبرستان بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا پہلے بازار میں تھے اب قبرستان میں؟ کہتے ہیں کہ بھائی میں پہلے رو رو کے لوگوں سے کہہ رہا تھا اللہ کو منا لو، اللہ تیار تھا ماننے کے لیے، لوگ نہیں تیار تھے۔ اب جب یہ قبر میں پہنچ گئے ہیں تو اب میں اللہ کو منا رہا ہوں کہ اللہ تو ان کی مان لے۔ اب اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ منانے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے بھائی دنیا وہ جگہ ہے جس میں اللہ بھی ماننے کے لیے تیار اور ہم بھی اللہ کو منانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ آخرت میں ایک کام ہوگا، دو کام نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اپنی
شریعت کی اور اپنے دین کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام وہ کبیرہ گناہ جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان گناہوں سے اجتناب کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جیسے آج ہم یہاں جمع ہیں اللہ ہمیں بروز محشر اسی طرح جنت میں بھی جمع فرمائے، اسی طرح جمع فرمائے، جہنم کی آگ سے اور اس کی سختیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہماری سب سے بڑی چاہت، سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی ضرورت جنت کا حصول اور جہنم سے خلاصی ہے۔ رات کو اٹھ کے یا دن میں اپنی دنیا کے لیے رزق بھی مانگو، بچوں کی خیرات بھی مانگو، لیکن سب سے زیادہ جو چیز مانگنے کی ہے وہ اللہ سے جنت اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، فرمایا ہمارے نیک لوگ رات کے اندھیروں میں اٹھتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، کیا پکارتے ہیں؟ خوفا وطمعا، جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں۔ کہتے ہیں اللہ دن بھر تو کاروبار سے فرصت نہیں ملتی، رات کی ان تنہائیوں میں تجھ سے گڑ گڑا کے مانگوں گا۔ دن میں تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو پیغمبر کے پاس وقت نہیں تھا، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر آپ نے تبلیغ کرنی ہوتی ہے دن بھر میں، آپ کے پاس بھی عبادت کا وقت نہیں ہے، آپ بھی راتوں کو جاگیے اور رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگیے۔ جب پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے تو میرے بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں اور ہم اور آپ کی کیا اوقات ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں جنت کی طلب اور جہنم کا خوف پیدا فرمائے، اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔